دورہ قرآن میں پہلا پارہ الف لام میم، اور ہم سورہ فاتحہ سے شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفاتحہ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورہ، اور جس کی احادیث میں بڑی فضیلت آئی ہے۔ فاتحہ کے معنی ہیں آغاز اور ابتدا کے، اسی لیے اسے الفاتحہ، فاتحۃ الکتاب یعنی جس سے کتاب کا آغاز ہو رہا ہے، اور اس کے بہت سارے نام ہیں جو کہ حدیث سے ثابت ہیں۔ مثلاً القرآن یعنی قرآن کے آثار، السبع المثانی بار بار پڑھی جانے والی آیات، 7 آیات جو بار بار پڑھی جائیں۔ پھر اس طرح القرآن العظیم یعنی عظیم قرآن، اور الشفاء اور الرقیہ یعنی یہ اس میں شفا ہے سورہ فاتحہ میں، اور رقیہ سارا قرآن کریم میں شفا ہے، لیکن خاص اس کے لیے اس کا نام آ رہا ہے۔ اور رقیہ یعنی دم، جس طرح ایک صحابی نے ایک بچھو کے ڈسے ہوئے کو اس سے دم کیا تو اس سے آرام آ گیا، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے کس طرح معلوم ہوا کہ یہ دم ہے؟ صحیح بخاری اس کو روایت کرتے ہیں، یعنی یہ رقیہ کے طور پر اس کو کسی بیمار پر آڈ نمبر میں پڑھ کر دم کریں، یعنی 5 مرتبہ 7 مرتبہ۔ اسی طرح اس کی اہمیت میں ایک اور حدیث ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے بغیر فاتحہ کی نماز پڑھی وہ ناقص ہے، مکمل نہیں۔ 3 مرتبہ آپ نے یہ الفاظ دہرائے۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ امام کے پیچھے تم سورہ فاتحہ اپنے جی میں پڑھو۔ صحیح مسلم اس کو روایت کرتے ہیں، کیونکہ قرآن کریم میں ہے نا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو سنو اور خاموش رہو، تو اس پر پھر یہ بات آ رہی ہے۔ اور اسی طرح حدیث میں بھی یہ بھی بات آتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے، یعنی اس سے نماز سے مراد یہاں پر سورہ فاتحہ ہے، جس کا آدھا حصہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کی تعریف، اس کی رحمت، اس کے رب ہونے اور عدل و بادشاہت کے بارے میں بیان ہے، اور آدھا حصہ بندے کی دعا اور التجا جو اللہ کی بارگاہ میں وہ رکھتا ہے۔ تو جی سورہ کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، یعنی تمام کا تمام شکر اور تمام کی تمام تعریف صرف اللہ ہی کے لیے ہے جو جہان والوں کا رب ہے، اور رحمان ہے اور رحیم ہے۔ رحمان میں مبالغہ کا صیغہ آ رہا ہے، جیسے عطشان جوعان کہ میں بہت زیادہ بھوکا ہوں یا بہت زیادہ پیاسا ہوں، تو اسی طرح الرحمن یعنی بہت زیادہ رحمت کرنے والا، گویا ایسے ہے کہ جیسے کوئی ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے رحمت کا۔ پھر جی آگے رحیم، رحیم میں کیا صفت آتی ہے؟ ایک چیز کا مسلسل ہونا، یعنی ایسا نہیں کوئی ایک جذبہ آیا اور کچھ دیر رہا اور ختم ہو گیا، نہیں، بلکہ یہ ایسی چیز ہے جو کبھی نہ ختم ہو، جیسے ندی کا پانی بہتا چلا جا رہا ہے مسلسل، یعنی اس کی رحمت مسلسل آ رہی ہے، نہ کبھی نہ ختم ہونے والی۔ اب جیسے دنیا میں تو اس کی رحمت مومنین کے لیے بھی ہے اور کافروں پہ بھی رحمت ہو رہی ہے، یعنی اس کی رحمت ہی تو ہے، وہ ان کو سب کچھ دے رہا ہے، لیکن آخرت میں یہ رحمت صرف مومنین کے لیے خاص ہوگی۔ پھر جی آگے بات آ رہی ہے مالک یوم الدین، یعنی وہ مالک ہے یوم الدین کا، یوم جزا کا، یعنی جس دن انسانوں کو ان کے کیے ہوئے اعمال کا بدلہ ملے گا۔ اب دیکھیں دنیا میں بھی اگرچہ مکافات عمل کا سلسلہ تو رہتا ہے، مگر پھر بھی کچھ ایسے مجرم ہوتے ہیں جن کو دنیا میں سزا نہیں مل پاتی، ایسا ہے ہمارے اراؤنڈ بہت ساری مثالیں ہیں۔ تو اسی لیے آخرت کا دن ہے کہ اس دن پھر مکمل ہر کسی کو پورا پورا بدلہ ملے گا جو اس نے کیا، اور پھر اس کی سزا اور جو ریوارڈ ہے وہ اسی طریقے سے دیا جائے گا، اور اس دن صرف اور صرف اسی کا اختیار ہوگا۔ دیکھیں دنیا میں اللہ نے اختیارات دیے ہیں، یعنی یہ آزمائش ہے نا، امتحان گاہ ہے یہ، تو اللہ نے دے رکھے ہیں لوگوں کے پاس اختیارات کے، دیکھو یعنی اللہ تمہیں ان کو آزما رہا ہے، لیکن اس دن کیا ہے، یعنی یہ جو پھر دنیا کی آزمائش ہے، یہ جو ایک سلسلہ یہ ختم، اور اصل بادشاہ کی طرف سب لوٹیں گے، اور کیا ہوگا کہ اس دن اللہ فرمائے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ پھر وہ خود ہی جواب دے گا للہ الواحد القہار۔ تو جی یہ بات ہے، یعنی مالک ہونا یوم الدین کا۔ پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ یہاں پر دعا آ رہا ہے، یعنی بندہ دعا کر رہا ہے اللہ سے کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، یعنی ہم عاجز ہیں، نیکی کرنے کے قابل نہیں ہیں، ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں پتہ، تو ہماری مدد کر، تو ہمیں سیدھے راستے پر ڈال، اہدنا الصراط المستقیم، اور نہ صرف ہمیں سیدھے راستے پر ڈال بلکہ ہمیں ہاتھ پکڑ کر لے جاؤ، صراط الذین انعمت علیہم، یعنی راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا، یعنی جو تیرے محبوب بندے تھے، جو تیری راہ پر چلنے والے تھے، ہمیں بھی ویسا کر دے، ہمیں بھی انہی کے نقش قدم پر چلا یا رب، غیر المغضوبی یعنی جن پر نہ تیرا غضب ہوا اور نہ ہی جو گمراہ ہونے والے تھے۔ اچھا جی روایات کے مطابق یہ بات ثابت ہے کہ مغضوب سے مراد یہودی ہیں اور ضالین سے مراد نصارہ ہیں،
یعنی اللہ سے ہم ان کا راستہ چاہتے ہیں جو انبیاء کا راستہ ہے، جو صحابہ کرام کا راستہ تھا، جن پر اللہ نے انعام کر دیا۔ اور سورہ فاتحہ کے آخر میں آمین کہنے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید کی ہے، اور اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اسی لیے امام اور مقتدی ہر ایک کو آمین کہنی چاہیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہری نمازوں میں اونچی آواز سے آمین کہا کرتے تھے، اور صحابہ کرام بھی، حتیٰ کہ مسجد گونج اٹھتی۔ سنن ابن ماجہ اس کو روایت کر رہے ہیں۔ تو جی الحمدللہ سورہ فاتحہ کی مختصر تفصیل میں نے آپ کے آگے رکھی۔ ہم حق تو نہیں قرآن کریم کا بالکل بھی نہیں ادا کر سکتے، لیکن جتنی کہ ہماری کوشش ہے، جو ٹائم ہے اس کے حساب سے جو بات انشاءاللہ واضح ہو سکے۔ اچھا جی، سورۃ البقرہ کو شروع کرتے ہیں۔ سورۃ البقرہ بڑی اہم سورہ ہے، اور حدیث میں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے، جیسے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ جس گھر میں یہ پڑھی جائے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اور اس طرح نبی نے فرمایا کہ لا تجعلوا بیوتکم مقابر، یعنی اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ، یعنی سورہ بقرہ کو گھر میں پڑھا جانا چاہیے۔ ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، صحیح مسلم اس کو روایت کرتے ہیں۔ اور یہ بھی حدیث میں بات آتی ہے کہ سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران اپنے پڑھنے والے کے لیے شفاعت کریں گی قیامت کے روز، ایک سائبان کی طرح اس کے سر پر یہ ہوں گی۔ تو جی اس سورہ میں آگے چل کر گائے کا واقعہ بھی بیان ہوا ہے، اسی لیے اس سورہ کو سورۃ البقرہ کہا گیا ہے۔ اور اس کے سبجیکٹس اور ٹاپکس کے حوالے سے بات کریں تو بعض علماء کے نزدیک اس میں 1000 خبر، 1000 احکامات، یعنی جو اللہ نے چیزیں فرض کی ہیں، جو واجبات ہیں وہ، اور 1000 منیحات، یعنی حرام اور ممنوع باتیں جن سے بچنا ضروری ہے، یہ سب اس میں ہے۔ تو جی سورہ کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم حروف مقطعات ہیں، اور ان کے معنی کسی بھی مستند روایت سے ثابت نہیں ہے۔ البتہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرور فرمایا کہ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، اور میم ایک حرف ہے، اور ہر حرف پر ایک نیکی، اور نیکی کا اجر 10 گنا ہے۔ سنن ترمذی روایت کر رہے ہیں اس کو۔ تو جی اگلی آیت کو دیکھتے ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یعنی اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی شک و شبے سے پاک ہو کے انسان کو اس کتاب کو پڑھنا ہے۔ اگر ڈاؤٹس ہوں گے تو وہ اس پر بلیو نہیں کرے گا۔ تو بات یہ ہے کہ اس میں شک نہیں ہے، یہ اس رب العالمین کی طرف سے کتاب ہے، اور یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ یعنی ہدایت تو اس سے وہی پائے گا جو واقعی ہدایت کا طلبگار ہے، جو چاہتا ہے کہ زندگی کے اندھیروں سے نکل کے روشنی کی طرف آنا، جو چاہتا ہے اپنے رب سے کہ یا رب مجھے سیدھا راستہ دکھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی یہ میرے اراؤنڈ کیا ہو رہا ہے، مجھے تیری طرف جانا ہے، مجھے سیدھا راستہ چاہیے، تو اس کے لیے یہ کتاب ہے۔ پھر جی آگے کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں بالغیب، یعنی ان سین پر، اور اس میں کتنی چیزیں آ جاتی ہیں بالغیب میں؟ اللہ کی ذات، فرشتے، جنت، دوزخ، اور اسی طرح ہم نے پچھلے انبیاء کو نہیں دیکھا، نہ اپنے نبی کو، لیکن ہم ایمان رکھ رہے ہیں۔ پھر جی آگے کہا جا رہا ہے کہ وہ نمازوں کو قائم کرنے والے ہیں، اور جو کچھ اللہ نے دیا اس میں سے خرچ کرنے والے ہیں، یعنی یہ خوبی ہے ایمان والوں کی۔ یہ بیسک چیزیں ہیں، اور آپ سارا قرآن کریم اٹھا لیں، الحمدللہ جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ باتیں نہیں جا رہی، یعنی یہ باتیں ہیں، چند ایک چیزیں ہیں کہ وہ خرچ کرنے والے ہیں اور نمازوں پر دوام پکڑے ہوئے ہیں، یعنی قائم ہیں اپنی نمازوں پر۔ پھر جی آگے کہا جا رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اے نبی آپ پر جو اترا اس پر بھی ایمان رکھ رہے ہیں، اور جو آپ سے پہلے اترا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور آخرت کو بھی ماننے والے ہیں، یعنی جو پچھلے انبیاء پر کتابیں اتری ان کو مانے بھی غیر ہمارا ایمان پورا نہیں ہوتا۔ پھر اسی طرح آگے بات آ رہی ہے کہ اولئک، یعنی یہی لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، اور یہی فلاح پانے والے ہیں۔ اچھا جی یہاں پر ایک گروہ کا ذکر ہوا، ایمان والوں کا، متقین کا، اور مزید آگے ہم 2 گروہوں کے بارے میں پڑھیں گے، یعنی 2 گروپس اور ہیں۔ تو دوسرا گروپ کون سا ہے؟ کافروں کا، بے شک جنہوں نے کفر کیا، برابر ہے اے نبی آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں جن پر کلمہ عذاب ثبت ہو گیا، پیچھے پڑھ لیا قرآن کریم میں جگہ جگہ، تو اب وہ نہیں اس کی طرف اللہ کی طرف پلٹیں گے۔ جیسے اللہ نے کہہ دیا کہ اللہ ان کے سامنے خود بھی کھڑا ہو جائے گا فرشتوں کے صف میں آ کر، تو بھی یہ یقین نہیں کریں گے، استغفر اللہ۔ اور کیا ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے، یعنی ان کی اس انکار کی وجہ سے سیلڈ اپ ہو گئے ہیں ان کے ہارٹس، اور ان کے کانوں پر بھی مہر ہے، اور ان کی نظروں، یعنی ان کی آنکھوں پر ایک پردہ پڑا ہوا ہے۔ یعنی یہ کون سی نظر ہے؟ آنکھیں تو ان کی ٹھیک ہی ہیں، کام کر رہی ہیں، سب کچھ اللہ نے جو دیے ہیں ان کو جو سینسز ہیں، یہ روحانی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اسپریچولی جو ہے وہ نہ دیکھ سکتے ہیں نہ سمجھ سکتے ہیں، پردہ ہے، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یعنی یہ گروہ بالکل ایمان نہیں رکھ رہا، اللہ، رسول اور آخرت پر بالکل ایمان نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔
یہ ہو گیا دوسرا گروہ۔ اب تیسرا گروہ کون سا ہے کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، لیکن وہ مومن نہیں ہیں، یعنی زبان سے تو کہہ رہے ہیں، معاملہ کیا ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے وہ مومن نہیں ہے۔ تو اب کیا ہے کہ وہ دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو، اور اللہ فرما رہے ہیں یہ دھوکہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو، لیکن اصل میں وہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں، اور انہیں شعور ہی نہیں اس بات کا۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، اور اللہ نے اس بیماری کو مزید اور بڑھا دیا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس بات پر کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اچھا جی، یہ بیماری کون سی ہے؟ نفاق، ہپوکریسی، منافقین تھے نا یہ مرض ہے، اللہ نے اس کو ڈیزیز کہا ہے، اور دیکھیں ڈیزیز کا علاج بھی ہوتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اس دور میں تو ایسے منافقین تھے کہ جو یعنی پکی اندر سے پکے منافق تھے، ان کو یقین نہیں تھا لیکن بس وہ زبانوں سے اظہار کر رہے تھے۔ لیکن آج دیکھیں، آج کے جو حالات ہیں نا، ہم زبان سے تو اقرار کر رہے ہیں، ہم مانتے ہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، لیکن عملی طور پر ہم وہ کام نہیں کر رہے، یعنی عملاً ہم اس بات کو جھٹلاتے ہیں، تو یہ چیزیں فسق میں آ جاتی ہیں۔ تو ان کو دور کرنے کے لیے اللہ کا ذکر، کثرت سے اللہ کا ذکر کیا جائے، ایمان کو بڑھایا جائے، یہ ہے اس بیماری کو دور کرنے والی چیزیں، اللہ کا ذکر۔ جیسے حدیث میں یہ بات آتی ہے نا کہ شیطان جو ہے، وہ شیطان اپنی جو سون ہے وہ انسان کے دل پر جمائے رکھتا ہے، یعنی اس کے دل پر وہ جمائے رکھتا ہے، تھوتنی اپنی، تو کہ اس کو غافل کیے رکھتا ہے وہ اللہ کے ذکر سے۔ تو جیسے ہی انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ وہاں سے ہٹ جاتا ہے۔ اسی طرح حدیث کے مطابق نفاق کی 3 علامات ہیں بڑی، وہ کیا کہ جب بندہ بات کرے جھوٹ بولے، اور جب اس کے پاس کوئی امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت کرے، اور جب کوئی وہ وعدہ کرے اس کی وعدہ خلافی کرے وہ۔ اور اسی طرح چوتھی علامت یہ بھی آتی ہے کہ جب وہ کسی سے جھگڑا کرے تو گالی گلوچ پر اتر آئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جس کسی میں یہ ایک بھی علامت ہو، یعنی ان میں سے کوئی ایک بھی پائی جائے تو وہ نفاق کی علامت ہے، تو یہ خبردار کر دینے والی چیز ہے۔ پھر جی آگے کہا جا رہا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ فساد نہ کرو زمین پر، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو فسادی ہیں ہی نہیں ہیں۔ ہاں، اللہ فرما رہے ہیں کہ یہی فسادی ہیں، ان کو شعور ہی نہیں ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ، جیسے کہ یعنی مخلص مسلمان ایمان لائے ہیں، تو کہتے ہیں کہ ہم ایسے ہی ایمان لائیں جیسے کہ یہ بے وقوف ہیں۔ حالانکہ اللہ فرما رہے ہیں بے وقوف تو یہی ہیں، لیکن ان کو علم ہی نہیں ہے اس چیز کا، یعنی سچے ایمان والوں کو وہ بے وقوف کہتے ہیں کہ بھئی یہ کیا ہے، یہ کوئی ان سے کچھ چھن گیا ہے، کوئی پیارا چلا گیا، کوئی موت ہوگی کسی کی تو اس پر بھی یہ شکر کر رہے ہیں، اور اگر کوئی خوشی مل رہی ہے تب بھی شکر ہے، تو یہ کیا حالت ہے۔ یعنی آج بھی آپ دیکھیں کہ جو صحیح طریقے سے عمل کر رہا ہے، پریکٹس کر رہا ہے دین کو، کوئی داڑھی والا ہے یا کوئی نقاب کرنے والی، حجاب تو اکثر خواتین الحمدللہ کر رہی ہیں، لیکن کوئی نقاب کرنے والی ہے تو وہ اسٹرینج سی لگ رہی ہوتی ہے، اس کا امیج ہی لوگوں کے سامنے کوئی بہتر نہیں ہوتا، کہ اس کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ جی کم پڑھے لکھے ہیں، کم ان کو ہلکا جانا جاتا ہے، یعنی کیا میں ورڈز کہوں ان کے لیے۔ تو جی واپس ہم آتے ہیں اپنے اسی پیج پر، یعنی جو منافقین اس وقت مدینہ میں تھے، ٹھیک ہے، یہ اس کی بات ہو رہی ہے۔ جب یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس اکیلے ہوتے ہیں، اپنے دوستوں کے پاس، تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ ان کے ساتھ ہنسی کر رہا ہے، اور ان کو ان کی طغیانی میں، ان کی سرکشی میں مزید بڑھا رہا ہے، اور وہ اندھے ہو رہے ہیں اس چیز میں، اور وہ ایسے ہیں کہ جنہوں نے گمراہی کو خرید لیا ہدایت کے بدلے، اور پس یہ تجارت ان کی بالکل بھی نہ نفع دے گی، اور نہ ہی وہ ہدایت پانے والے ہوں گے۔ اور اسی طرح سورہ نساء میں ہم نے پڑھ لیا نا کہ منافقین کیا صفات ہوتی ہیں، یعنی نماز کے لیے بڑی سستی دکھاتے ہیں، ریاکاری کی نمازیں پڑھتے ہیں، دکھاوے کی نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اللہ کا بڑا ہی تھوڑا ذکر کرتے ہیں، اللہ معاف کرے، یعنی یہ منافقین کی صفت ہے، اللہ کا ذکر کم کرنا، تو اس سے بچنا ہے۔ پھر اسی طرح جو ان کی سزا ہے، یعنی اللہ نے یہ سزا مشرکوں کو بھی نہیں کہی کہ وہ یعنی جہنم کے سب سے نچلے درجے پر، یہ سورہ نساء کی آیات کا مفہوم رکھ رہی ہوں میں آپ کے آگے، اسفلا یعنی سب سے نچلے درجے پر کون ہوں گے؟ منافقین۔ دیکھیں نا یہ کتنے خطرناک ہوئے نا مسلمانوں کے لیے، ایک کھلا سانپ ہے، وہ آپ کو نظر آ رہا ہے، دشمن ہے آپ کا سامنے، آپ اس کو آسانی سے مار سکتے ہیں، اور ایک آستین میں چھپا ہوا سانپ ہے، وہ کیسے وہ تو نظر ہی نہیں آ رہا، تو وہ زیادہ خطرناک ہوا کہ کھلا ہوا سانپ۔ تو یہ چیز ہے ان کے لیے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے سزا بھی زیادہ سوئر رکھی ہے۔
آگے اللہ مثال دے رہے ہیں، ایک پرسونیفیکیشن ہے انہی کے لیے کہ ان کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص نے اندھیرے میں کچھ روشنی کی، اور جب اس کا جو ماحول تھا یعنی خوب روشن ہو گیا وہ جگہ، اور اللہ تعالیٰ کیا ہوا کہ اس روشنی کو لے گیا اور وہ اندھیروں میں ہی بھٹکتا رہ گیا۔ یعنی نبی کے پاس آئے، ایمان والوں کے ساتھ آئے، حلال حرام اور خیر و شر کو بھی پہچان گئے، لیکن کیا ہوا کہ دوبارہ پھر اسی کفر و نفاق کی طرف لوٹ گئے، یعنی دل پھر اسی طرح کالا کا کالا، اور یہ بہرے گونگے اور اندھے ہیں یعنی روحانی طور پر، بس یہ نہیں لوٹیں گے۔ پھر جی آگے ایک اور مثال آ رہی ہے کہ یہ جیسے کوئی آسمانی بارش ہوتی ہے جس میں اندھیرے ہیں اور گرج ہے اور بجلی ہے، یہ تیز بارش کہہ لیں جس میں لائٹننگ بھی ہو رہی ہے اور گرج بھی ہے، اور موت سے ڈر کر انسان اپنی انگلیاں کانوں میں ڈالے اور اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرنے والا ہے، اور قریب ہے کہ وہ بجلی ان کی آنکھیں یعنی بینائی ہی لے جائے۔ اور ہوتا کیا ہے کہ جب روشنی ہوتی ہے تو اس میں چلنے لگتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا ہوتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یعنی اس میں کیا چیز آ رہی ہے کہ منافقین کا ایک دوسرا گروہ جس کا ذکر ہے، یعنی جن کے دل شک و شبے میں ہی پڑے ہوئے ہیں، جیسے اس بارش کی طرح جس میں اندھیرے اور شکوک ہیں۔ اور ہوتا کیا ہے کہ جب اسلام یا مسلمانوں پر کوئی مشکلات آتی ہیں، کوئی مصائب کھڑے ہوتے ہیں، تو پھر وہ تو پریشان ہو کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر جب فائدہ حاصل ہوا تو پھر ان کے ساتھ ہیں۔ کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ چاہے تو اپنی دی ہوئی یہ جو صلاحیتیں اللہ نے ان کو دے دی ہیں، جس سے یہ تھوڑے بہت ایمان کی طرف آگے ہیں، وہ بھی ان سے لے لے، وہ بھی ان سے سلب کر لے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگلی آیات سے موضوع بدل رہا ہے بالکل، جیسے یہاں پر بات آ رہی ہے کہ اے انسانوں، تمام انسانوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم اس رب کی بندگی کرو، یا اس کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی اس نے پیدا کیا تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ دیکھیں تقوی کا حصول کیا ہے، تقوی کیسے حاصل ہوگا؟ رب کی بندگی سے، عبادت سے۔ اور تقوی کیا ہے؟ تقوی ہر خیر کی چابی ہے۔ اتقوا اللہ، کئی جگہوں پر آتی ہے نا بات کہ ڈرو اللہ سے، اللہ کا تقوی یعنی محبت کے ساتھ خوف ہونا چاہیے، ایسا خوف نہیں کہ جو بس ڈر ہی ڈر، محبت بھی اللہ کے ساتھ ہو، تو ایسا ڈر جس میں شدید محبت ہو اللہ کی، وہ ہے تقوی۔ اور یہ ہر خیر کی چابی، یعنی یہ کام ہوگا تو پھر سارے رائچیس ڈیڈز آپ کے ہوں گے، اسی پر بیس کر رہے ہیں۔ تو یہ کیسے حاصل ہوگا؟ اللہ کی عبادت سے، اللہ نے فرما دی۔ اور آگے اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہے، یعنی جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش کی جیسے یعنی بچھونا بنا دی جس پر تم آرام سے چل پھر سکتے ہو، اور آسمان کو چھت بنا دی، یعنی وہ پروٹیکٹ کر رہی ہے تمہیں بہت ساری ہارمفل ریز سے، اور اسی نے آسمان سے پانی برسایا، اور اس پانی سے پھر تمہارے لیے یعنی زمین پر پانی گرتا ہے اور ویجیٹیشنز اگ رہی ہیں، ثمرات ہیں، تمہارے لیے رزق ہے، اور بس تم اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہ بناؤ۔ دیکھیں یعنی ساری نعمتیں اللہ نے گنوا دی ہیں، تو کہنے کا مقصد ہے کوئی یہ کام کوئی اور کر سکتا ہے؟ کوئی اللہ کا پارٹنر نہیں ہے۔ اگر ایک سے زیادہ الہ ہوتے تو یہ کائنات کا جو سسٹم تھا سارا دھرم برہم ہو کے رہ جاتا، وہ آپس میں ہی لڑ رہے ہوتے۔ یہ اللہ نے کہہ دیا قرآن کریم میں، یہ مثال دی اللہ نے۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ اگر تم کسی شک میں ہو جو ہم نے نازل کیا اپنے بندے پر، یعنی اس کتاب کے شک میں ہو، تو اچھا پھر اس جیسے تم کوئی سورہ لے آؤ، اور تم اپنے مددگاروں کو بلا لو، شہداء یعنی گواہ، کوئی مددگار جو تمہارے ہوں اللہ کے علاوہ، اگر تم سچے ہو، یعنی اکٹھے کر لو گواہ اور اس کے جیسی کوئی سورہ لے آؤ۔ پھر کہیں پر اللہ چیلنج کرتا ہے کہ اس جیسی 10 صورتیں ہی بنا کے لے آؤ، اور پھر آگے یہی کہا جا رہا ہے کہ تم ایسا نہیں کر سکو گے، ہرگز نہیں تم ایسا کر سکو گے، تو بس کیا ہے، یعنی تم کر ہی نہیں سکتے، تم یہ اللہ کا کلام ہے، تم اس کی مثل لا ہی نہیں سکتے، اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ نے خود لے دی قرآن کریم کی۔ بھئی پچھلی کتابیں تو چینج ہو چکی، انسانوں نے کارنامے کر دکھائے، تو اللہ نے اب اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہے۔ الفاظ نہیں چینج کر سکتا کوئی بھی، لیکن کیا ہے کہ اب تفاسیر میں لوگ چینجز کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بچائے اس گھناؤنے کام سے۔ پھر جی آگے بات آ رہی ہے کہ ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہوں گے، اور جو کافروں کے لیے تیار ہوئی ہے۔ اور آگے کہا جا رہا ہے کہ بشارت دے دیجیے، یعنی گڈ نیوز ہے ان ایمان والوں کے لیے جنہوں نے عمل صالح کیے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ جنات تیار کی ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور جو ان کو رزق وہاں پر دیا جائے گا، جو یعنی ثمرات ہوں گے، وہ یہ کہیں گے قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، یعنی ہمیں تو ایسا دنیا میں بھی دیا گیا تھا، یعنی وہ جو ثمرات فروٹس ہوں گے وہ ملتے جلتے ہوں گے، یہ دکھنے میں ملتے جلتے ہوں گے لیکن ذائقے میں ہرگز نہیں، یعنی ان کے رنگت یا آپ کہہ لیں شیپس ان کی، لیکن جو ٹیسٹ ہے، ذائقہ، وہ ویسا نہ ہوگا۔ اور مزید ان کے لیے کیا ہے کہ جی ان کے پاک جوڑے ہوں گے، اور وہ ہمیشہ وہیں پر رہیں گے، یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اس سے بڑھ کر وہ بات کیا ہے؟ یہاں پر تو نہیں ہمیشہ رہ سکتا، کتنی بھی کوئی لمبی عمر جی لے، آخر تو اس کو قبر میں ہی جانا ہے۔
تو اس خبر سے بڑھ کر کیا خوشخبری ہوگی کہ ہمیشہ وہ رہے گا وہیں پر. دیکھیں نا یہ، اور خالدون کا ورڈ آپ دیکھیے ہر جگہ پر آتا ہے. ہم فیہا خالدون، ہمیشہ، فور ایور، ٹیمپرری نہیں. تو یہی تو چاہیے ہمیں عارضی زندگی نہیں چاہیے، ہمیں انشاءاللہ پرماننٹ لائف چاہیے. اچھا جی، آگے پھر بات بدل رہی ہے. یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک وہ شرم نہیں کرتا اس چیز میں کہ وہ بیان کرے مثال مچھر کی، یا پھر اس سے بھی اوپر، یعنی اس سے بھی چھوٹی چیز کوئی ہو اس کی مثال بیان کرا. تو اللہ کو تو اس چیز سے شرم نہیں ہے، بلکہ چھوٹی چیز، جو چیز کریٹ کرنا، جو اس کا خالق ہے، وہ تو زیادہ ایک بڑا کام ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ جو تو ایمان والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ تو حق بات ہے ہمارے رب کی طرف سے، وہ جو کہہ رہا ہے وہ حق ہے. اور اس کے برعکس جو کفر کرنے والے، وہ کہتے ہیں جی اللہ کا ارادہ کیا ہے اس مثال سے، اللہ کیا کہنا چاہتا ہے. یعنی ایمان والوں کے تو ایمان بڑھے، اللہ کی ہر آیت سے ایمان بڑھتا ہے، لیکن کفر کرنے والوں کا کے کفر میں ہی اضافہ ہوتا ہے. اور اسی کے ساتھ بہت سوں کو اللہ گمراہ کرتا ہے، اور بہت سوں کو اللہ سیدھے راہ پر لے آتا ہے. اور گمراہ تو صرف فاسق ہی ہوتے ہیں، یعنی جو چاہتے ہی نہیں ہیں اس کی اوبیڈینس میں آنا. پھر جا کے کہا جا رہا ہے یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں، اللہ کے وعدے کو، اور جو اللہ نے جس کو ملانے کا حکم دیا، یعنی صلہ رحمی کی یہاں پر بات ہے. اللہ نے کہا ہے صلہ رحمی کرو، رشتہ داروں کے ساتھ جوڑ کر رکھو، کاٹو نہیں. اب وہ اس چیز کو کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد کرتے ہیں، اور یہی لوگ ہیں خسارہ پانے والے. اچھا جی، اللہ کا عہد کیا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتا دیتے ہیں. یہاں پر مختلف معنی لیے جا رہے ہیں. نمبر ایک کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وہ وصیت جو اس نے اپنے احکامات پورے کرنے، یعنی جو فرائض اللہ نے کہے ہیں ان کو کہا ہے کہ پورا کرو، اور جو حرام چیزیں ہیں جن سے اللہ نے منع کیا ان سے باز رہو. دوسری معنی یہ بھی آتے ہیں کہ وہ وعدہ جو اہل کتاب سے تورات میں لیا گیا، یعنی کہ وہ آخری نبی کے آنے پر یعنی ان کی تصدیق کریں گے، ان پر ایمان لائیں گے، ان کی نبوت پر. اور اسی طرح اس وعدے میں تیسری بات کیا آ رہی ہے کہ وہ عہد الست ہے جو جب آدم علیہ السلام سے تمام ان کی جو اولاد تھی اس کو نکالا گیا ان کی پشت سے، جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے. اور اللہ نے ان سے عہد لیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا تھا کہ بلا، کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے. تو جی یہ وہ وعدہ یہاں پر، یہ تین چیزیں آ گئی. اور پھر جی آگے انسانوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم کیسے کفر کرتے ہو اللہ سے، یعنی تم تو کچھ بھی نہ تھے، مردہ حالت میں، یعنی نطفہ کیا تھا، بے جان. اور بے جان سے اللہ نے زندگی دی. یعنی ماں کے پیٹ میں بھی دیکھیں انسان کیا ہے، ایک بچہ کیسے گرو کرتا ہے، کیا ہوتا کیا ہے وہ، اور کس طرح پھر اللہ تعالیٰ اس کو زندگی عطا کرتا ہے. حدیث میں بات آتی ہے نا، کچھ عرصے بعد اس میں روح پھونکی جاتی ہے. تو یہی اللہ فرما رہا ہے کہ تم تو مردہ تھے، تمہیں پھر زندہ کیا، اب پھر اللہ تمہیں موت دے گا اور پھر تمہیں زندہ کرے گا، یعنی قیامت کے روز پھر کھڑا کرے گا اور تم اسی کی طرف اکٹھے ہوگے. تو انسان کا جو اپنا آپ ہے اس کو اگر وہ دیکھے تو اس میں بہت بڑی نشانی ہے اللہ کی. یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم اپنے نفسوں پر ہی غور کرو، دیکھو تو صحیح کہ تمہیں بنایا کیسے، یہ کیسی مشین ہے. پھر جی آگے کہا جا رہا ہے کہ وہی ذات تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین میں جو کچھ پیدا کیا تمہارے لیے جو زمین میں ہے. اور پھر اللہ عرش کی طرف یعنی متوجہ ہوا، آسمان کی طرف، اور اس کو 7 آسمان اللہ نے بنا دیے، اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. اور زمین بھی آسمان کے جیسی ہے، قرآن کریم میں یہ بات آتی ہے، یعنی اس کے یعنی 7 آسمان ہیں اور 7 ہی زمینیں. آگے پھر ٹاپک چینج ہے، یعنی یہاں پر آدم علیہ السلام کی تخلیق اور فرشتوں کا تعظیمی سجدہ وغیرہ اس کی بات ہے. تو آیات کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ میں یعنی زمین کے لیے خلیفہ بنانے والا ہوں، اور یہ جسٹ ان کے لیے ایک آگاہی تھی، انہیں معلوم ہو یہ کام ہونے لگا ہے. اب اس پر فرشتے کہتے ہیں کہ اے رب تو ایسے شخص کو پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد کرنے والا ہوگا اور خون بہائے گا، تو ہم تو تیری تسبیح بھی بیان کریں، حمد کرتے ہیں اور ماحول کو بھی پاک صاف رکھتے ہیں. یعنی یہ خوبی ان کی کیا کہ نہ صرف وہ اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، پاکی بیان کرتے ہیں، بلکہ ماحول کو بھی پاک صاف رکھنا. ٹھیک ہے. اب فرشتوں کا یہ کہنا حسد یا اعتراض تھا؟ تو ایسا نہیں تھا، بلکہ حقیقت جاننے کے لیے وہ کہنا چاہ رہے تھے. اور پھر یہ بھی بات آتی ہے روایات میں کہ جنات جو تھے وہ انسانوں سے پہلے کے تھے، اور انہوں نے بھی زمین پر فساد ہی کیا تھا، یعنی خون ریزیاں، جنگ و جدل، کچھ اس طرح کی بات تھی. تو مقصد یہ تھا. پھر جی اللہ فرماتا ہے کہ میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے، یعنی ایسا ہوگا کہ یہ فساد مچائیں گے. اکثر یہ دیکھیں نا فاسقون کی ہے، یہ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا، لیکن اس کے باوجود اللہ نے دیکھیں انبیاء، شہداء، صالحین، اولیاء، یہ سب ہیں. یہ بات اللہ نے واضح کر دی. اور پھر کیا تھا، آدم علیہ السلام کو اللہ نے کچھ نام سکھائے، اور یہ نام کیا تھے ان کے بارے میں جو روایات میں بات آتی ہے کہ اس سے مراد تمام اشخاص اور اشیاء،
یعنی جتنے بھی انسان ہیں زمین پر اور چیزوں کے نام آدم کو سکھا دیے گئے، اور بعض روایات میں یہ بھی بات آتی ہے کہ ان کی ساری اولاد کے نام سکھا دیے جو قیامت تک پیدا ہونی تھی، یعنی انسان آدم کی اولاد ہے نا. جی آدم علیہ السلام نے وہ نام یاد کر لیے، اور جب اللہ نے فرمایا کہ آپ وہ نام بتلائیے تو انہوں نے سب کچھ بیان کر دیا جو فرشتے بیان نہ کر سکے. یعنی فرشتوں پر کو بھی یہ آفر دی گئی کہ آپ یہ نام بیان کر سکتے ہیں، تو انہوں نے کہا نہیں، اے ہمارے رب ہمیں تو اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں علم دیا، اور تو ہی زیادہ جاننے والا اور حکمت والا ہے. اب اس بات پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، تمام کے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ تعظیمی کریں. یعنی یہ سجدہ تعظیمی تھا، عبادت والا سجدہ نہ تھا. ٹھیک ہے جی. اس طرح اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو 3 طرح سے آنر، یعنی 3 فضیلتیں مل رہی ہیں علم کی وجہ سے. یعنی انہوں نے سارے نام بتا دیے، ان کو علم آ گیا تھا نا، علم کی وجہ سے. پھر دوسری چیز سجدہ کروایا گیا، یعنی ان کو اتنا بڑا شرف دیا گیا، آنر دیا گیا کہ فرشتوں نے سجدہ کیا. اور تیسری چیز اللہ نے جنت میں انہیں گھر عطا کیا ان کو اور ان کی بیوی کو، جیسے کہا گیا کہ تم اور تمہاری بیوی یہاں پر رہو، جہاں سے چاہو جیسا مرضی کھاؤ، لیکن دیکھو اس درخت کے پاس نہیں جانا، نہیں تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. اچھا جی، سجدہ کرنے والے تمام فرشتے تھے سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا، اور اللہ فرماتے ہیں یہاں پر کہ وہ کافروں میں سے تھا. اور کئی جگہوں پر ہم نے بات پڑھ لی، سورہ صاد کا آخری پیج، سورۃ الاعراف میں یہ قصہ پڑھ لیا، پھر سورۃ الاسراء میں بھی یہ آیات آتی ہیں آخری، یعنی آپ چلے جائیں سورہ کے، تو اس میں یہی بات آتی ہے. یعنی اس نے انکار کر دیا، کہنے لگا کہ میں تو اس سے بہتر ہوں، کیونکہ اللہ نے سورہ صاد میں بات آتی ہے نا، اللہ فرماتے کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، کیا تو تکبر کر رہا ہے؟ تو اس نے کہا ہاں انا خیر من، میں تو اس سے بہتر ہوں، مجھے تو نے آگ سے بنایا، اس کو تو نے مٹی سے بنایا. پھر اللہ نے وہیں پر کہا کہ نکل جا تو یہاں سے، یعنی تو رجیم ہے، تجھ پر میری لعنت ہے قیامت کے دن تک. اور اس نے کہا اللہ مجھے مہلت دو، اب میں اس کی اولاد کو چھوڑوں گا نہیں. اور سورۃ الاسراء میں بات آتی ہے، وہ کہتا ہے کہ اللہ اس کی وجہ سے تو نے مجھے ذلیل کیا، یعنی اس کو تو نے آنر دیا مجھ پر، اب میں اس کی اولاد کو نہیں چھوڑوں گا، یعنی ان کو لازمی بہکاؤں گا، دائیں طرف سے بائیں طرف سے اوپر سے نیچے سے ہر طرح سے. اب دیکھیں شیطان ایسے ہی ہے جیسے بلڈ سرکولیٹ کرتا ہے باڈی میں، یعنی ہر وہ پوری کوشش کرتا ہے، وسپرنگ کر رہا ہے ہر یعنی طریقے سے کہ انسان کو اس کے اعمال ضائع کر دے. اگر کسی نے کوئی نیک اعمال کر لیے تو وہ منہ سے کچھ ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں، غصہ آ جاتا ہے بعض اوقات، یعنی وہ پوری ایفرٹ کر رہا ہے کہ ان کو جنت کے راستے سے ہٹا دے. لیکن وہ کرم کرنے والا ہے، وہ اپنے بندوں کے ساتھ ہے. اچھا جی، یہ بات ہے. پھر آگے جی ہے کہ اللہ نے کہا کہ بھئی اس درخت کے پاس نہ جانا. اب بھی دیکھیں وہ درخت کون سا تھا، بات اس میں پڑھنے کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی ہو گئی، چیز کوئی بھی ہو. اب دیکھیں یہاں دنیا میں ہمیں کہا گیا کہ سور کا گوشت نہیں کھانا، شراب نہیں پینی، سود نہیں کھانا، اور بہت ساری چیزیں ہیں جو ممنوعات ہیں، فوربیڈن ہیں. تو اصل میں ہمیں پتہ بھی ہے کہ اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے، لیکن بڑی بات ہمارے لیے یہ ہونی چاہیے اللہ نے منع کر دیا. اب وہ چاہے اس میں دنیا کا کتنا ہی فائدہ ہو، لیکن جب اللہ نے منع کر دیا سو منع کر دیا. وہ ہمارا رب ہے، وہ ہمیں بڑی محبت کرنے والا ہے، ہمارے ماں باپ سے بڑھ کر وہ ہمیں چاہنے والا ہے، وہ ہمارا بھلا ہی چاہتا ہے. ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے، جب یہ یقین ہوگا تو سارے کام آسان ہو جاتے ہیں، پھر عمل کرنا مشکل نہیں لگتا. تو بہرحال انسان سے خطائیں پھر بھی ہو جاتی ہیں. اب یہ آدم علیہ السلام سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اب جو انسان کے باپ تھے تو اب ان سے یعنی ارادتاً تو نہیں ہوئی، خطا سے بھی ہو جاتی ہے اور اس پر پکڑ نہیں آتی پھر اکارڈنگ ٹو حدیث. اب کیا تھا جی کہ انہوں نے وہ پھل کھا لیا، جیسے کہ شیطان نے پھسلایا ان دونوں کو اور کہنے لگا کہ اے آدم تو یعنی اس درخت کے اگر تو پھل کھا لیتا ہے تو ہمیشہ ہمیشہ جوان رہے گا اور تو فرشتوں میں سے ہو جائے گا. یعنی یہ الفاظ کہاں آتے ہیں؟ سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 120 میں، فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ، یعنی اس نے کہا یہ کھا لو، حالانکہ اللہ نے تو فرشتوں سے سجدہ کروا دیا تھا، زیادہ ان کا شرف تھا. اور پھر دونوں نے جب کھا لیا تو دونوں کی جو شرمگاہیں ایک دوسرے پر ظاہر ہوگی، پھر وہ جنت کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانپنے لگے. یہ سورۃ طٰہٰ ہی کی آیات ہیں، 120 121 اس طرح کر کے پھر مزید ان کی بات چلتی ہے آدم علیہ السلام ہی کی. یعنی یہ خطا ان سے ہو گئی، لیکن اس کے بعد یہ تھا کہ انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا، توبہ کی، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو ایسے کلمات یعنی توبہ کے کلمات سکھائے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ توبہ قبول کرنے والا بار بار. اور سورۃ الاعراف میں بڑے خوبصورت الفاظ ہیں، یہ دعا ہے ربنا ظلمنا انفسنا
وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ پھر یہ دعا ان دونوں نے کی تھی۔ اور سبحان اللہ، قرآن کریم میں کہیں پر یہ بات نہیں آتی جو کہ جو پچھلی کتابوں یعنی اہل کتاب کی کتابوں میں یہ بات جو آ رہی ہیں، جی حوا پہ الزام دیا جا رہا ہے، تو قرآن کریم میں دونوں میں یہ بات نہیں آتی، کسی ایک پہ الزام نہیں آ رہا، کیونکہ ورڈ آتے ہیں سورۃ الاسراء میں پڑھے تو فَأَكَلَا، اکلا کا مطلب ہوتا ہے دونوں نے کھایا، دونوں کو اللہ نے یعنی دونوں پر بات آتی ہے، اور پھر تینوں کو اللہ نے نیچے زمین پر بھیج دیا، یعنی ابلیس کو بھی۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، جیسے سورۃ البقرہ میں یہ بات آ رہی ہے کہ اللہ نے سب کو کہا کہ سب کے سب نکل جاؤ، یعنی ان تینوں سے کہا کہ نکل جاؤ، تم سب ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے۔ یعنی دیکھیں، شیطان تو انسان کا دشمن ہے ہی، وہ تو کھلا دشمن ہے، اللہ نے کہا نا عدو مبین، اسی طرح انسان بھی انسان کا دشمن ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر کہا جا رہا ہے کہ جب میرے پاس سے تمہارے لیے ہدایت آتی ہے تو بس جس نے اس کو فالو کیا اس پر نہ کوئی خوف اور نہ کوئی غم۔ یعنی یہ اللہ کا کہنا کیا ہے، اس سے مراد کہ اللہ نے ہر بستی میں اپنے پیغمبر بھیجے، کتابیں بھیجی تاکہ لوگوں کی رہنمائی ہو سکے، اللہ کی طرف لوگ آئیں، جڑیں اللہ کے ساتھ، ان کو پتہ لگے کہ ان کا رب کون سا ہے اور عبادت کیا کرنی ہے، کیسے زندگی گزارنی ہے۔ اور جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیات کو، وہی آگ کے ساتھی ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اگلی آیات سے بنی اسرائیل کا قصہ سٹارٹ ہو رہا ہے۔ یہ سورۃ البقرہ جو ہے نا، اس میں آپ بڑا حصہ آپ یہود کے بارے میں ہی پائیں گے، جیسے کہ پہلا پارہ آپ کہہ لیں، اس کا بہت بڑا حصہ یہود کے بارے میں ہے، اور سورہ آل عمران میں بڑا حصہ نصارہ کے بارے میں ہے۔ اچھا جی، یہاں پر اللہ فرما رہے ہیں کہ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری وہ نعمتیں جو میں نے تم پر کی، یعنی تم میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، اور تم مجھے سے ڈرتے رہو۔ دیکھیں، اللہ کی نعمتیں بہت ساری، ان پر احسانات آگے ہم پڑھیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو فرعون سے نجات دی، ان پر من و سلوہ اتارا، ان کو دریا سے پار کیا، پھر اس طرح سائبان یعنی بادلوں کا سایہ کیا جب یہ ایک میدان میں تھے جہاں پر کوئی سایہ نہ تھا۔ تو یہ بے شمار اللہ کی نعمتیں ان پر ہوئیں، اور سب سے بڑی بات کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام جہان والوں پر پریفر کیا، فضیلت دی، یعنی لیڈر بنا دیا، امام بنا دیا۔ بما صبروا، یہ بھی اللہ نے کہا ہے کہ ظاہر اس وقت تک جب تک کہ یہ اچھائی پر قائم تھے، صحیح بات پر قائم تھے، اللہ نے ان کو فضیلت دی۔ پھر جی اللہ کا عہد کون سا ہے؟ تفسیر میں بات آ رہی ہے کہ ان سے یہ عہد وعدہ لیا گیا تھا کہ تم آخری نبی کی نبوت پر ایمان لاؤ گے، یعنی نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر یہ ایمان لائیں گے۔ تو اب اللہ فرما رہا ہے کہ تم اس عہد کو پورا کرو تو میں بھی تمہارے ساتھ جو میں نے وعدے کیے ہیں، یعنی اللہ نے اچھائیوں کے جو وعدے کیے ہیں اللہ وہ پورا کرے، اور تمہاری جو غلطیوں کوتاہیوں کی وجہ سے تمہیں جو بطور سزا تم پر چیزیں لا دی گئی ہیں، اللہ ان کو تم سے دور کر دے، اور یعنی تمہارے بوجھ اتار دے۔ تو یہ چیز آ رہی ہے۔ پھر جی آگے ان سے کہا جا رہا ہے کہ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، یعنی ایمان لاؤ اس چیز پر جو تمہاری کتابوں کی بھی تصدیق کرنے والی، یعنی جو تمہارے پاس ہے، اور تم اول کافر نہ ہو۔ اول کافر سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ ایک بات تو یہ ہے کہ ان کے پاس جو چیزیں موجود تھیں ان کا انہیں علم تھا، یعنی کتابوں کے تھرو، تو ان کی ذمہ داری بنتی تھی کہ وہ سب سے پہلے اس کو ایکسیپٹ کرنے والے ہوتے، کیونکہ انہیں تو معلوم تھا نا، بشارتیں تھیں ان کی کتابوں میں کہ بھی ہاں ایک نبی آنے ہیں۔ سورہ صف میں ہم پڑھتے ہیں نا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا میرے بعد ایک نبی آئیں گے، ان کا نام ہوگا احمد، ٹھیک ہے۔ ایک بات تو یہ آتی ہے۔ اب دوسری بات یہ آتی ہے اس میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو آپ نے سب سے پہلے ان کو اسلام کی دعوت دی، ورنہ ایمان والے تو ان سے پہلے بھی تھے، لیکن مدینہ آنے کی بات یہاں پر کہی جا رہی ہے تفسیر میں۔ پھر جو کہا جا رہا ہے کہ تم حق بات کو جھوٹی بات سے مکس نہ کرو، اور مت چھپاؤ جو سچی بات ہے اور تمہیں پتہ ہے، اور نمازیں قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی اچھے کام کرو۔ اور کیا تم دوسروں کو حکم دیتے ہو اچھائی کا، اپنے نفسوں کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو؟ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یعنی یہودیوں میں کچھ ایسے بھی تھے، وہ خود تو ایمان نہ لاتے لیکن دوسروں سے کہتے ہاں ٹھیک ہے تم ایمان لے آئے ہو تو ٹھیک ہے، یعنی صحیح ہے، لیکن وہ خود نہ آتے اس طرف۔ تو یہ بات یہاں پر کہی جا رہی ہے۔ اور پھر کہا جا رہا ہے کہ تم مدد حاصل کرو نماز سے اور صبر سے، اور بے شک یہ جو نماز ہے وہ بھاری ہے، لیکن جو خشوع رکھنے والے ہیں ان پر تو بالکل نہیں۔ اور نماز کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی اہم معاملہ پیش آتا تو آپ فوراً نماز کا اہتمام کرتے، یعنی یہ نماز ایک ایسی چیز ہے جس کے وداؤٹ آپ اللہ کے قریب ہو ہی نہیں سکتے۔ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، یہ اللہ نے کہہ دیا ہے کہ سجدہ کر اور اس کے قریب ہو۔ اور نماز ایسی چیز ہے کہ جو برائیوں سے بچانے والی، گناہوں کو دھو ڈالنے والی اور بھلائیوں کی طرف لے کے جانے والی، ایمان کی طرف لے کے جانے والی چیز ہے۔ اور جب ایمان بڑھ گیا تو انشاءاللہ پھر ہر طرح کی جو مشکلات ہیں وہ آسان ہو جاتی ہیں،
انسان کا اللہ پر توکل بڑھ جاتا ہے۔ اچھا جی، آگے کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ یعنی جو گمان رکھتے ہیں کہ اللہ سے ملاقات کرنے والے ہیں، ان پر یہ چیزیں آسان ہیں اور اسی کی طرف سب نے پلٹنا ہے۔ پھر جی آگے بنی اسرائیل سے کہا جا رہا ہے کہ یاد کرو میری وہ نعمتیں جو میں نے تم پر کی اور تمہیں فضیلت دی تمام جہان والوں پر، اوپر میں نے بتا دی آپ کو بات۔ واتقوا، اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی نفس کسی نفس کے کام نہ آئے گی، اور نہ ہی کوئی شفاعت قبول کی جائے گی، اور نہ ہی کوئی بدلہ لیا جائے گا، اور نہ ہی وہ مدد دیے جائیں گے۔ اب یعنی یہ چیزیں بھی ہم نے پیچھے پڑھ لی الحمدللہ، سوائے اس کے یعنی شفاعت ہوگی، سفارش ہوگی، یہ بات ہے، لیکن جس کے لیے اللہ چاہے گا، اللہ اجازت دے گا۔ سورہ نجم میں ہم بات پڑھتے ہیں نا، وَقَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ، آیت نمبر 26 ہے۔ یعنی کتنے ہی فرشتے آسمان میں ہیں، فرشتے بھی دعا کرتے ہیں نا مومن کے لیے، پڑھ چکے ہیں یہ قرآن کریم میں، اللہ نے کہا وہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو جنت میں داخل کر دے جو متقین ہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ سفارش کریں گے، لیکن کسی کی شفاعت جو ہے وہ قبول نہ ہوگی جب تک کہ ان یأذن اللہ لمن یشاء ویرضی، جس کے لیے اللہ اجازت دے گا۔ ٹھیک ہے، دو چیزیں ہیں، جس کے لیے اللہ اجازت دے گا اور دوسرا وہ اس سے راضی ہوگا۔ یرضا، رضیہ سے ورڈ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ راضی ہوگا جس شخص سے، اسی کے حق میں ہوگی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شفاعت کریں گے، لیکن ہمارے اعمال ایسے ہونے چاہیے کہ واقعی ہم شفاعت کے مستحق ہوں اور اللہ راضی ہو۔ اگرچہ بہت سارے ایسے اوتھنٹک حدیث سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ رائچیس ڈیڈز ہیں، گڈ جو بھلائیاں ہیں، نیک اعمال ہیں، جن کے تھرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم پا سکتے ہیں، جیسے کثرت سے قرآن کریم پڑھنا، درود شریف پڑھنا، اسی طرح یتیموں کی کفالت کے اوپر حدیث آتی ہے، پھر اسی طرح بہترین اخلاق والا، گڈ مینرز والا شخص۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ چند ایک چیزیں ذرا کوئکلی میں نے آپ کے آگے رکھی ہیں جو کہ اوتھنٹک حدیث سے ثابت ہیں الحمدللہ۔ پھر جی آگے بات آتی ہے کہ یعنی بنی اسرائیل کی کہ اللہ نے جب ان کو نجات دی فرعون سے، اور وہ برا عذاب دے رہا تھا ان کو، ان کے بیٹوں کو قتل کر رہا تھا، بیٹیوں کو زندہ چھوڑ رہا تھا، اور یہ بہت بڑی اللہ نے کہا آزمائش تھی ان کے رب کی طرف سے بنی اسرائیل کے لیے۔ اور پھر جی آگے بات آتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو دریا سے پار گزارا اور بچا لیا ان کو آل فرعون سے، جبکہ فرعون اور اس کی فوج دیکھ رہی تھی، اور جیسے انہوں نے پیچھا کیا آدھے راستے پر پہنچے، یعنی دریا اوپن تھا، تو جیسے ہی وہ مڈ میں آئے تو اللہ نے اس دریا کو دوبارہ سے اسی طرح ملا دیا جیسے کہ وہ پہلے تھا، اور غرق کر دیا ان کے دشمنوں کو، یعنی بنی اسرائیل کے دشمنوں کو۔ اور جب یہ فرعون سے نجات پانے کے بعد ایک جزیرہ نما سینا میں پہنچے، یعنی ایسا میدان جس کا نام سینا آتا ہے، جیسے قرآن کریم میں بھی اللہ نے ایک جگہ پر فرما دیا طور سینا، ٹھیک ہے۔ تو اب کیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دینے کے لیے 40 راتوں کے لیے کوہ طور پر بلایا، یعنی ایسا پہاڑ جس پر ہریالی ہو، ٹھیک ہے۔ تو اب کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد پیچھے اسرائیل نے سامری کے پیچھے لگ کر بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ اب وہ کیا تھا کہ یعنی ڈیٹیل ہمیں پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں نا الحمدللہ پاروں میں، سورہ طٰہٰ میں پڑھی کہ جو زیور وہ اٹھا کے لائے تھے یعنی قوم فرعون کے تھے، اور یہ بات روایات میں آتی ہے کہ انہوں نے ادھار مانگے تھے، تو جو وہ زیورات تھے ان سے سامری نے وہ ان کو ڈھالا اور بچڑا بنا دیا، اور لوگوں نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ یعنی دیکھیں انسان کیسا ظاہر پرست اور کیسی حماقت کرنے والا کہ اللہ کے اتنے احسانات، اتنی بڑی بڑی نشانیاں دیکھنے کے باوجود کیا کیا کہ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام گئے پیچھے سے بچڑے کی پوجا شروع کر دی، حالانکہ اللہ نے تمہیں دیکھو کہاں کہاں سے بچایا، کیا کیا احسانات تم پر کیے۔ اللہ فرماتا ہے یہی ظالم تھے، اور پھر اللہ نے بخش دیا ان کو، ثم عفونا عنکم من بعد ذالک، تاکہ وہ شکر گزار ہوں۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کتاب دی جو کہ فرقان تھی، یعنی حق اور باطل میں فرق کر دینے والی چیز سے، تاکہ وہ ہدایت پاتے۔ اور پھر جی موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں کہ اے میری قوم، تم نے بڑا ظلم کیا، یعنی بچڑے کو رب بنا کر یہ تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے۔ اب کیا ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو اور اپنی جانوں کو قتل کرو، اور یہی چیز تمہارے لیے بہتر ہے تمہارے رب کے نزدیک، پھر وہ تمہاری توبہ قبول کرتا ہے، اور وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اچھا جی، اب اس میں کیا چیز آتی ہے کہ توبہ کا طریقہ کیا تھا۔ پہلے تو انہیں احساس دلایا گیا توبہ کا، یعنی کہ پلٹو اپنے رب کی طرف، توبہ کرو اس گناہ سے۔ اب توبہ کا طریقہ کیا تھا کہ قتل تجویز کیا گیا، اور اس پہ 2 تفسیریں ہیں، یعنی جنہوں نے شرک کیا ان سب کو 2 صفوں میں کھڑا کر دیا گیا، اور ان سے کہا گیا کہ ایک دوسرے کو قتل کرو، ٹھیک ہے۔ ایک رائے تو یہ ہے، دوسری اوپینین یہ ہے کہ جنہوں نے شرک کیا تھا ان کو کھڑا کر دیا گیا، اور جنہوں نے شرک نہیں کیا تھا ان سے کہا گیا کہ انہیں قتل کرو، سو انہوں نے ان کو قتل کیا، اور مقتولین کی تعداد 70,000 بیان کی گئی ہے۔ نعوذ باللہ، اللہ کی پناہ۔ ابن کثیر اس کو روایت کر رہے ہیں جی۔
یعنی کیا بات ہوئی کہ نہ صرف توبہ کافی تھی بلکہ یہ ان کی سزا بھی ان کو دی گئی، یعنی شرک اتنا بڑا جرم ہے، ان شرک لظلم عظیم، سورہ لقمان میں پڑھ چکے ہیں نا۔ پھر اگلی آیت کی جو پیچھے بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ کہ موسیٰ علیہ السلام 70 آدمیوں کو لے کر کوہ طور پر تورات کے لیے، یعنی ان کو ساتھ لے گئے، یعنی اپنی قوم کے لیڈرز تھے بڑے بڑے، ان کو 70 آدمی چوز کیے اور ان کو لے کے ساتھ۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام واپس آنے لگے تو انہوں نے کہا جب تک ہم اللہ کو اپنے سامنے نہ دیکھ لیں ہم تو آپ کی بات پر یقین نہیں کریں گے موسیٰ۔ اب اس پر بطور عطاب پکڑ کی وجہ سے ان پر بجلی گری اور سب کے سب مر گئے، تو موسیٰ علیہ السلام سخت پریشان ہوئے اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ انہیں دوبارہ زندہ کر دے، تو اللہ نے ان کو دوبارہ کھڑا کر دیا موت کے بعد تاکہ یہ شکر گزار ہوں۔ اور آگے بادلوں کے سائے کی بات آ رہی ہے جو اس قوم پر اللہ نے کی ہے۔ اکثر مفسرین کے نزدیک یہ مصر اور شام کے درمیان ایک میدان تھا، میدان طیہ۔ یہاں پر اللہ نے ان کو حکم دیا کہ امالکا نامی بستی میں داخل ہو جاؤ، جیسے کہ اس کا ذکر سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 20، 21، 22 یعنی یہ آیات ہیں، ان میں بھی آتا ہے کہ جب اللہ نے کہا کہ اس بستی میں داخل ہو تو یہ کہنے لگے کہ ہم تو اس بستی میں داخل نہیں ہوں گے، یعنی وہاں کے تو جو حاکم ہیں وہ بڑے جبارین ہیں، یعنی نہایت جنگجو ہیں اور بڑے بہادر ہیں، تو ہم تو ان سے نہیں لڑ سکتے۔ تو اب کیا ہے کہ بطور سزا بنی اسرائیل کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 40 سال تک طیہ کے میدان میں ہی رکھا، یعنی وہیں پر سر ٹکراتے رہے۔ اور بعض کے نزدیک یہ بات صحیح نہیں، بعض مفسرین کہتے ہیں جی کہ صحرائے سینا میں اترنے کے بعد جب سب سے پہلے پانی اور کھانے کا مسئلہ پیش آیا تو اس وقت یہ انتظام کیا گیا تھا، یعنی اللہ نے بادلوں کا سایہ کیا اور ان پر اللہ نے من و سلوہ اتارا، یعنی یہ صحرائے سینا کی بات ہے، بعض مفسرین یہ کہتے ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں کھاؤ جو طیب چیزیں تمہیں دی ہیں، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن وہ اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کرنے والے تھے۔ اب من و سلوہ کیا تھا؟ حدیث میں بات آتی ہے کہ من جو تھا مشروم کی ایک قسم تھی جو بنی اسرائیل اور موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور اس کا پانی آنکھوں کے لیے شفا ہے، صحیح مسلم اس کو روایت کر رہے ہیں۔ اسی طرح سلوہ ایک بٹیر یا چڑیا کی طرح کا پرندہ تھا جسے ذبح کر کے یعنی یہ ایسا رزق تھا جو آسانی سے اویلیبل تھا ان کے لیے۔ پھر جی آگے بات ہوتی ہے کہ اللہ نے ان کو حکم دیا کہ ایک بستی میں داخل ہو جاؤ، اور مفسرین کے نزدیک یہ بستی بیت المقدس ہے، اور اس میں انہیں حکم کیا ہوا تھا کہ اس بستی میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ، اور ورڈ حتّۃ یعنی کہ اللہ تو ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، اس ورڈ کو کہتے ہوئے داخل ہو، یعنی اپنے گناہوں کی مغفرت مانگتے ہوئے داخل ہو۔ لیکن ہوا کیا؟ یعنی اس کے الٹ کام کیا، اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ فبدل الذین ظلموا، یعنی بدل دیا اس ورڈ کو جو اللہ نے کہا، اور کیا تھا کہ حتّۃ ان کی بجائے حبۃ فی شعرہ، یعنی گندم بالی کہتے رہے، ہماری بخشش کر، تو اس کی بجائے کہتے رہے کہ دانا بالی، یعنی گندم بالی کہتے رہے۔ یعنی کسی قوم کی اخلاقی پستی کا یہ حال ہو کہ جو اللہ کے احکامات، یعنی جو ان کا رب حکم دے رہا ہے کہ یہ کام کرو تو اس کا تمسخر اور ہنسی مذاق کی چیز بنا کے رکھ دی جائے، تو پھر ایسی فاسق قوم کے جیسے اللہ نے کئی جگہوں پر بات کی نا کہ اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ آگے پانی مانگنے کا واقعہ ہے، اور بعض مفسرین کے نزدیک یہ طیہ کے میدان کا واقعہ، اور بعض کے نزدیک صحرائے سینا کا ہے جہاں پانی کی طلب ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پانی مانگا اپنی قوم کے لیے، تو اللہ نے فرمایا کہ آپ اپنی لاٹھی پتھر پر ماریے، سو اس پتھر سے 12 چشمے جاری ہو گئے، جیسے کہ یعنی 12 قبیلے تھے، یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے نا، تو 12 قبیلے تھے، تو اسی طرح 12 چشمے اللہ نے جاری کر دیے تاکہ ہر کوئی اپنے اپنے چشمے کو پہچان لے۔ پھر جی کہا جا رہا ہے کہ یعنی اللہ کے دیے ہوئے رزق سے کھاؤ اور پیو اور دیکھو زمین میں فساد نہ کرو۔ پھر آگے بات آتی کہ جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم تو ایک کھانے پر صبر نہ کریں گے، آپ اپنے رب سے کہیے، یعنی دیکھیں انداز بھی کیا کہ آپ اپنے رب سے کہیے ہمارے لیے زمین کی جو پیداوار ہیں، یعنی ساگ، ککڑی، گیسو، مسور، یعنی دالیں وغیرہ، پیاز وغیرہ، یہ ہمیں دے۔ تو اس پر موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ یعنی تم ایک بہترین چیز کو چھوڑ کر ادنا چیز کو مانگتے ہو، تو اچھا جاؤ پھر اترو، جاؤ اس شہر میں، تمہاری جو چاہت کی چیزیں ہیں وہ سب تمہیں ملیں گی۔ اور مفسرین کے نزدیک یہ قصہ بھی اسی میدان طیہ کا ہے۔ مصر سے مراد یہاں پر ملک ہے، ٹھیک ہے، کوئی یعنی سٹی کا نام ہے مصر، یعنی ان سے کہا گیا کہ کسی بھی شہر میں چلے جاؤ، وہاں کھیتی باڑی کرو اور اپنی جو سبزیاں دالیں ہیں اگاؤ اور کھاؤ، یعنی تمہارا مطالبہ پورا ہوتا ہے۔ پھر جی آگے کہا جا رہا ہے کہ اللہ نے ان پر ذلت اور مسکنت ڈالی اور اللہ کا غضب لے کر وہ لوٹے، اور وجہ کیا تھی کہ اللہ کی آیتوں سے کفر کرتے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے۔ دیکھیں پیچھے پڑھ لیا نا، جیسے کس طرح اللہ کی کہی ہوئی بات کو بدلا۔ پھر جب وہ بستی میں امالکا نامی بستی میں داخل ہونے کا کہا، تب بھی انہوں نے جہاد سے گریز کیا کہ ہم تو نہیں جہاد کرنے والے، اور یہ الفاظ بھی آتے ہیں سورۃ المائدہ میں کہ کہنے لگے کہ موسیٰ تو آپ جاؤ اور آپ کا رب جا کے لڑے، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں، یعنی وہ تو اتنی جابر قوم ہے، ہم نہیں ان سے لڑ سکتے، جہاد سے منہ موڑا۔ پھر اسی طرح غضب کی یہ بھی وجہ بتائی جا رہی ہے، یعنی اللہ کی آیتوں کا انکار، انبیاء کو ناحق قتل کرنا، اسی طرح داعی قرآن کا قتل، یہ سورہ آل عمران میں بات آتی ہے، یعنی جو عدل و انصاف کا حکم دیتے، اچھائی کو پھیلاتے، ان کو بھی یہ قتل کرتے۔
اور اسی طرح ذلت اور مسکنت کی اور وجہ بھی بتائی جا رہی یہیں پر، یعنی نافرمانی کے کاموں میں بڑھتے، جن کاموں سے روکا گیا ان کو کرتے اور حد سے تجاوز کرتے، دین کے کاموں میں کمی بیشی کرتے جو اللہ کو سخت ناپسند تھی بات. جیسے کہ دیکھیں اب انہوں نے کیا کیا، جیسے سورہ توبہ میں ہم نے پڑھ لیا نا، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یعنی یہود نے کہا جی عزیر اللہ کا بیٹا ہے. وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور نصارہ نے کہا یعنی عیسائیوں نے کہا کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں. تو دونوں نے ہی دین میں ایکسیس کیا، بڑھ گئے، زیادتی کی. اگلی آیت میں ٹاپک چینج ہے، کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ یہودی یعنی جو صحیح تھے اپنے عقیدے کے حساب سے، یعنی اپنے وقت میں اپنے نبیوں کو فالو کرنے والے تھے، صحیح ایمان پر تھے، وہ ایمان والے یہودی، اور نصارہ یعنی وہی نصارہ جو کہ عیسیٰ علیہ السلام کے صحیح فالوورز تھے، ٹھیک ہے، جنہوں نے چینجز نہیں کی، اللہ کی آیات کو نہیں بیچا، ٹھیک ہے. یہ وہ یہاں پر ان کی بات ہو رہی ہے جو سچے یہودی اور نصارہ تھے، یعنی اپنے اپنے وقت میں وہ اپنے اپنے انبیاء کو صحیح طریقے پر فالو کر رہے تھے. اور صابئین، صابی کی جمع ہے، یعنی یہ وہ لوگ ہوں گے جو یقیناً ابتدا میں صحیح دین کے فالوورز ہوں گے. تو اسی لیے قرآن میں ان کا ذکر آیا ہے. تو اللہ فرما رہا ہے یہ لوگ اور جو ایمان والے ہوئے، جنہوں نے آخرت پر ایمان رکھا اور عمل صالح کیے، تو ان کے لیے اللہ کے پاس اجر ہے، اور نہ ہی کوئی خوف ہوگا، نہ غم قیامت کے روز. پھر جی آگے بنی اسرائیل کی بات کی جا رہی ہے کہ جب ان سے اللہ نے عہد لیا اور کوہ طور کو اللہ نے ان پر کھڑا کر دیا، یعنی صاحبان کی طرح ہوا میں معلق تھا وہ، اور کہا گیا کہ کتاب کو پکڑو، یعنی کتاب کے جو احکامات ہیں، اللہ نے جو چیزیں حلال کہی ہیں، جو فرائض ہیں، ان پر عمل کرو تاکہ تم تقوی اختیار کرو. اور پھر جی کیا تھا کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ان میں سے اکثر ہی پھر گئے اس چیز سے. اگر اللہ کا فضل نہ ان پر ہوتا اور نہ اس کی رحمت، تو یہ خسارہ پانے والوں میں سے ہی ہوتے. پھر جی مزید ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ یقیناً یہ بنی اسرائیل جانتے ہیں اس بات کو، یعنی یوم السبت میں جو زیادتی کر رہے تھے ان کے ساتھ اللہ نے کیا کیا، یعنی اللہ نے ان کو بندر بنا دیا. اب وجہ کیا تھی، یعنی ہفتے کا دن ان کی عبادت کے لیے مخصوص تھا، جس طرح مسلمانوں کے لیے جمعہ کا دن اور عیسائیوں کے لیے اتوار یعنی سنڈے کا دن، ٹھیک ہے، ان کے لیے ہفتے کا دن تھا. اب کیا تھا کہ ان کے لیے روایات میں یہ بھی بات آتی ہے کہ اتنی سختی تھی، کہا گیا تھا کہ اس دن نہ یہ کھانا بنائیں، نہ یہ ملازموں سے کام لیں، کوئی دنیاوی کام نہ کریں، صرف عبادت کے لیے وہ دن مخصوص رکھیں، کوئی دنیاوی کام نہ کیا جائے، ٹھیک ہے. اتنی سختی تھی، اور سختیاں بھی ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ہی پڑیں. اب کیا تھا کہ ایک بستی کا واقعہ آتا ہے کہ ایک بستی والے، یعنی اللہ ان کو آزما رہا تھا. وہ سمندر میں جال ڈالتے آگے پیچھے، یعنی اگلے جو ویک ڈیز ہوتے تو ان میں ان دنوں میں مچھلیاں نہ آتی، اور جس دن ہفتے کا دن ہوتا تو مچھلیاں ابھر ابھر کر آتی. یعنی یہ ایک آزمائش تھی اللہ کی طرف سے، ٹرائل تھا، ٹیسٹ کیا جا رہا تھا انہیں. اب کیا تھا کہ انہوں نے گڑھے کھود لیے، اس میں گڑھے کھود لیے تاکہ مچھلیاں ان میں پھنسی رہیں، اور پھر اتوار والے یعنی سنڈے والے دن جا کر ان کو پکڑ لیتے. تو یہ ایک طرح سے ہیلا کر رہے تھے، اللہ کو ڈاج دے رہے تھے. تو اس پر ان کی پکڑ آئی اور اللہ نے ان کو بندر بنا دیا. اور کہا یہ جاتا ہے کہ یعنی ان کا جو انسانی شعور باقی تھا، لیکن ان کی جسمانی ساخت یعنی بندروں کے جیسے ہوگی، اور 3 دن کے بعد جو روایات میں بات آتی ہے ان کی موت واقع ہوئی. پھر جی اللہ فرما رہے ہیں کہ اس چیز کو اللہ نے عبرت کا نشان بنا دیا، اگلے پچھڑوں کے لیے عبرت کا سبب، اور نیکوں کے لیے واعظ اور نصیحت کا سبب ہوگی. پھر جی آگے موسیٰ علیہ السلام کی بات آتی کہ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے، اور یہ گائے کیوں ذبح کرنے کا حکم دیا گیا، اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ ہے. یعنی بنی اسرائیل میں ایک مالدار آدمی تھا جس کا وارث صرف ایک بھتیجا تھا. ایک رات اس بھتیجے نے اپنے چچا کو قتل کر کے لاش کسی آدمی کے دروازے پر ڈال دی. صبح قاتل کی تلاش میں ایک دوسرے کو وہ ذمہ دار ٹھہرانے لگے. اب یہ تھا کہ بات موسیٰ علیہ السلام تک پہنچی تو انہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم ہوا اللہ کی طرف سے. اور پھر کیا تھا، یعنی اس کے پیچھے بھی حکمت تھی کہ گائے کا ایک ٹکڑا مقتول کو مارا گیا، جس سے وہ زندہ ہو گیا، اور اس نے قاتل کا نام بتا دیا، اور یعنی اس کی نشاندہی کر کے وہ دوبارہ مر گیا. فتح القدیر اس کو روایت کر رہے ہیں. یہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں کہ گائے ذبح کرو، تو وہ کہتے ہیں آگے سے کہ موسیٰ کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. یعنی بات یہ کہ بچڑے کی محبت ان کے دل میں رچ بس گئی تھی، تو وہ اس کو ذبح کرنا تو ان کے لیے ایک بڑا ہی مشکل کام تھا. تو اس پر وہ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کہ اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہوں. یعنی نبیوں کا تو یہ کام نہیں ہے کہ یہ کوئی اللہ کا جو حکم ہے کوئی کھیل تماشا ہے. پھر جی کہتے ہیں قالوا ادع لنا، کہ اچھا ٹھیک ہے اپنے رب سے کہیے کہ ہمیں واضح کر دے وہ گائے کیسی ہو. تو اس پر موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ گائے یعنی ایسی گائے ہو، نہ ہی بوڑھی ہو نہ ہی جوان ہو، درمیانی ہو، اور بس وہ کام کر لو جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے. یعنی کرنا تو وہ چاہتے ہی نہیں تھے.
پھر کہتے ہیں کہ آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ یہ بیان کرے کہ اس کا رنگ کیسا ہو. تو اس پر فرمایا گیا کہ وہ کہتا ہے کہ گائے زرد رنگ کی ہو، چمکیلا اور دیکھنے والوں کو یعنی بھلا لگنے والا زرد رنگ ہو. اب مزید پھر سوال کرتے ہیں کہ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمیں بتائے کہ گائے یعنی مزید اس کی وضاحت ہو. ہم پر تو گائے مکس ہو گئی ہیں، یعنی ملی جلی ہیں سب کی سب. تو اس پر موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کا فرمان ہے کہ وہ گائے کام کرنے والی نہ ہو زمین میں، یعنی نہ ہل جوتنے والی ہو، نہ کھیتوں کو پانی پلائے ہو، اور وہ تندرست ہو اور بالکل بے داغ ہو. اب دیکھیں حکم تو دیا کہتا ہے کہ ایک گائے کو ذبح کر لو، اور اگر کوئی سی بھی گائے وہ ذبح کر لیتے تو اللہ کے حکم پر عمل ہو جاتا. لیکن کیا تھا کہ بیجا سوالات نے مزید ان پر یعنی اپنی سختیوں کو انہوں نے مزید بڑھا دیا. یہ بھی بات آتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ انشاءاللہ نہ کہتے تو قیامت تک گائے ڈھونڈتے رہتے، لیکن گائے انہیں نہیں ملنی تھی. اب دیکھیں ان کی حرکتوں سے یعنی مزید سختی ہوئی کہ گائے ایسی ہو، گائے بالکل بے داغ ہو، یعنی جس کو کسی نے بڑی محبت سے پالا ہو اور اس سے کوئی کام بھی نہ لیا ہو. پھر موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ اب آپ حق بات لائے ہیں، یعنی ہم پر بات واضح ہوگی. اللہ حقیقت بتاتے ہیں کہ ایسا تھا کہ یہ بالکل بھی گائے کو ذبح کرنا نہ چاہتے تھے. کیونکہ آگے ہی ہم پڑھیں گے نا کہ اللہ فرماتے ہیں وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، یعنی بچھڑے کی محبت ان کے دل میں رچ بس گئی تھی، وہ کسی طور پر بھی اس کو ذبح نہیں کرنا چاہتے تھے. پھر جی آگے کہا جا رہا ہے کہ جب تم میں سے کسی نے یعنی قتل کیا، اور یہ وہی مالدار کا قصہ ہے جو پیچھے میں نے بیان کر دیا، اور ایک دوسرے پر الزام دھرنے لگے اس قتل کا، اور اللہ تعالیٰ حق بات کو واضح کرنا چاہتا تھا جس کو وہ چھپاتے تھے. پھر جی اللہ تعالیٰ نے کہا وہ اسی گائے کو یعنی جس کو ذبح کیا گیا، اسی گائے کے ایک ٹکڑے کو مارا گیا مردہ آدمی پر، اور وہ زندہ ہو گیا اور اس نے اپنے قاتل کی نشاندہی کی. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات دکھاتا ہے جو لوگ عقل سے کام لیتے ہیں. یعنی یہاں پر مردے کو دوبارہ زندہ کرنے میں بہت ساری حکمتیں تھیں. یعنی ایک چیز تو یہ واضح ہوگی کہ جس طرح اس مردے کو زندہ کیا، اسی طرح اللہ قیامت کے دن تم سب کو زندہ کرے گا، دوبارہ کھڑے ہوگی اللہ کے سامنے. یعنی انسان یقین کر لے قیامت کے دن کا.